ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب اللہو بالحراب ونحوہا، یہ باب ہے نیزے اور ان جیسی دیگر چیزوں کے ساتھ کھیلنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام نے معمر سے، زہری سے، اور وہ ابن المسیب سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں بین الحبشۃ یلعبون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کے حبشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے۔ دخل عمر داخل ہوئے، فأہوى الی الحصبہ، وہ کینکریوں کی طرف جھکے، فحصبہم بہا، بس ان کینکریوں سے ان کو مارا۔ فقال، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہم یا عمر، انہیں چھوڑ دو اے عمر۔ علی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا معمر نے، فی المسجد، کہ یہ معاملہ مسجد میں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس باب سے مراد یہ ہے، نمبر 1، نیزے وغیرہ، تلواریں، تیر، جہادی آلات کے ساتھ کھیلنا۔ کھیلنے سے مراد ہے کہ ان کی پریکٹس کرنا، اس کی ٹریننگ لینا اور دینا، یہ مراد ہے، تو یہ کھیلنا جائز ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علینا الصلاح فلیس منا، جس نے مسلمان کی طرف اسلحے کو ایسے سیدھا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی طرف صرف خالی ایسے اسلحہ بھی کیا جائے، اسلحے کو چلانا تو دور کی بات ہے، محض ایسے کرنا کسی مسلمان کی طرف، بندوق پکڑ کے، پستول پکڑ کے، یا تلوار اور چھری پکڑ کے، خنجر پکڑ کے اس کو ایسے کرنا مسلمان کو، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جہادی تربیت میں ایک دوسرے کے سامنے تو ایسے نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کسی چیز پر نشانے لگانا اور اس کی پریکٹس کرنا، یہ کیا جائے گا، اور یہ ہے، اس کو جہادی تربیت کہتے ہیں۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہادی غرض سے آلات جہاد کی تربیت لینا اور دینا جائز ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تربیت مسجد میں بھی لی اور دی جا سکتی ہے۔ متعدد احادیث ہیں جن میں ثابت ہے کہ حبشی مسجد کے اندر نشانے بازی کی پریکٹس کرتے تھے، جس میں شور نہیں ہوتا، ہا ہو نہیں ہوتا، کھیل کود نہیں ہوتی۔ مثلا اس دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اور سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک نشان لگا دیا کہ بھئی ہر کوئی نیزہ ایسے پھینکے گا، اس نشان پر نیزہ لگنا چاہیے۔ تو یہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور ایسی جہاد کی نیت سے ایسا کیا جائے۔ البتہ آپس میں کشتیاں کرنا، آپس میں لڑائیاں کروانا اور کراٹے شروع کروا دینا اور ہا ہو اور چیخ و پکار، یہ غلط ہے، یہ مسجد کے آداب کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ نشانے بازی میں، تیر اندازی میں جب ایک نشانے کو ٹارگٹ کرنا مقصد ہے تو اس میں کوئی شور نہیں مچتا، الا یہ کہ جس کا نشانہ لگ جائے وہ حماقت کرے کہ چیخنا شروع کر دے، او میرا نشانہ لگ گیا، تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر سنجیدہ ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت، عمر بڑے غیور تھے ان معاملات کے اندر۔ بعض دفعہ وہ کچھ چیزوں کے جواز کو چھوڑ کر اولا اور افضل کی طرف چلے جاتے تھے۔ عمر کا گمان یہ تھا اولا اور افضل یہ ہے کہ مسجد میں ایسا نہ کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں
ان پر انسان کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ روکنے کو یوں سمجھتے تھے کہ شاید آپ حیا کی وجہ سے نہیں روک رہے، تو پھر خود عمر رضی اللہ عنہ مداخلت کرتے اور کہتے کہ اس معاملے کو ایسے نہیں ایسے کرو۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی سمجھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ یعنی کہ اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا انسان بات کر سکتا ہے، لیکن جب بڑا روکے تو فوراً رک بھی جانا چاہیے۔ عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بات تو کی، لیکن جیسے ہی آپ نے روکا پھر عمر نے بات نہیں کی، رک گئے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام طور پر کنکری پھینکنے کی ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کسی کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی کو نقصان ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، منع کیا اس سے۔ وہ کنکری وہ ہے جو بلا مقصد پھینکی جائے۔ اگر کنکری سے خاص مقصد ہو، مثلا کسی بندے کو اشارہ کرنا ہے، تو آپ ایک چیز پکڑ کے ایسے اس کی طرف پھینکتے ہیں تاکہ وہ دیکھے اور میری طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ ایک الگ باب ہے۔ اس سے اس کو مارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب کوئی چیز پھینکنا مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان ہلکا سا کسی کو ایسے ٹچ کر بھی دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر کیا کہ ایسے کنکری پکڑی اور ایسے حبشیوں کو ماری کہ رک جاؤ۔ اور آپ عمر رضی اللہ عنہ کا ادب دیکھیے کہ یہ اکثر ایسے کرتے تھے۔ مسجد میں بیٹھے جب کسی کو بلانا ہوتا تھا تو آواز نہیں دیتے تھے۔ ہمارے تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کھڑا ہو کے بندہ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ادھر دروازے کے پاس جو بندہ اس کو آوازیں دے رہا ہے، یا اونچی اونچی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اونچی اونچی آواز سے کسی ایک کو بلانا مقصد ہوتا ہے اور اسپیکر کھول کے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ادب والی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ نہیں کر سکتا کہ جس کے دل میں مسجد کا ادب غالب ہو۔ البتہ کوئی اس کو یہ ضرور کہے گا جی یہ انتظامی معاملات ہے، یہ ضرورت ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی سوچ ہے۔ مسجد کے آداب میں اگر دیکھا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک یہ واقعہ نہیں ہے، پیچھے بھی بخاری کے شروع میں حدیث گزری کہ طائف کے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے مسجد میں اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کنکری پکڑی اور ان کی طرف پھینکی، ان کو متوجہ کیا۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو ان سے ایسے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ آئے تو کہا کہ تم مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو، مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو، کہاں سے ہو تم؟ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ کہا کہ اگر تم مہمان نہ ہوتے تو تمہیں میں سزا دیتا، تم مہمان ہو، طائف سے آئے ہو مدینے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا ادب مسجد کے بارے میں بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آواز بلند نہیں کرتے تھے، کسی کو اونچی آواز نہیں دیتے تھے، بلکہ بلانا ہوتا تو کسی کنکری کے ساتھ یا ایسی چیز کے ساتھ اشارہ کرتے کہ اگلا بندہ سمجھ جائے، لیکن مسجد کا ادب اور تقدس بھی باقی رہ جائے۔ یہ ہیں اس حدیث سے ثابت ہونے والی باتیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2901۔